خراب نہیں، نیک ڈپریشن ہے، یہ بھی ایک نئی اصطلاح نکلی جی ہے کہ ڈپریشن بھی نیک ہو کر آئے گا، کیونکہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، تم اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہو اور خود تم نے تکلیف سے گزرے ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں تک لے جاتا ہے، اور یہ خودکشی تک بات پہنچ جاتی ہے اور زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، سوسائڈلز ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے معاملات ہیں، قتل و غارت اس کے اوپر ہو جاتے ہیں، صرف ایک آپ کے خیال کی وجہ سے۔ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ کوئی تمہاری تنہائی کیوں دور کرے، تم جا کے کسی کی تنہائی دور کرو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ سرکار کا شعر یاد ہے کہ پرسپیکٹیو چینج کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ تیرا شبیہ حدود سے باہر نکل گئی، واصف اب اپنے درد کا سورج اچھال دے۔ واہ سبحان وہ اگر اللہ، تمہیں مل گئی ہے تو کم از کم خود سورج بن جاؤ اور وہ روشنی پیدا کرنی شروع کر دو۔ اگر تم اس میں سے گزر رہے ہو تو وہ خود سورج بننا ہوتا ہے، خود لوگوں کے اندر وہ لائٹ دینی ہوتی ہے کہ بھئی میں گزرا ہوں اس سے، تم نہ گزرنا، کیونکہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ بڑا خراب ہے، لیکن اگر یہ تم اینگل رکھو گے تو تمہارے لیے اس کے اندر بڑی راحت ہوگی اور تمہارے اندر بڑے اس کے زاویے اور کے اور نکل آئیں گے۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ کی ہویا جے میں قیدی ہویا تے سدا نہ قیدی رہنا، ایک دن داتا مہر کری سی رل سنگتا تے بہنا۔ کیوں کہتے ہیں کہ میں قیدی ہوں، یہ دنیا میں قید خانہ مومن کے لیے، تو اب جن کا رجوع ادھر ہے ابھی پھنسا ہوا، وہ تو قید خانے میں انجوائے کر رہے ہیں جی، لیکن جن کا خیال ادھر ہے اگلی دنیا کی طرف، اور جن کی محبتیں اگلی دنیا کی طرف ہے، پردے کے اس طرف کی جن کی محبتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا ہوا اگر ہم قیدی ہو گئے، کی ہویا جب میں قیدی ہویا تو سدا نہ قیدی رہنا، میں نے ہمیشہ قیدی نہیں رہنا، ایک دن داتا مہر کرے سی، اللہ فضل کرے گا ایک دن، جس دن ہم دوبارہ سنگتوں میں جا کے بیٹھیں گے، ان کے سامنے جا کے بیٹھیں گے۔ تو سرکار نے نا یہ اس کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے کہ جو فزیکل ایلمنٹ ہے اس کو بھی غور کریں، اور دوسرا جو مین فوکس خیال کے اوپر جو آپ نے سب سے زیادہ کروایا ہے کہ خیال کی طہارت رکھے، خیال کی پاکیزگی رکھے، خیال کو پراگندہ نہ ہونے دیں، اس کو الی نہ لگنے دیں، اس کو معطر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دور کریں، اچھے خیال والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دور کریں، ہم خیال جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ اکٹھے کریں، اور تاکہ آپ کے خیال کو کوئی نہ کوئی تقویت ملتی جائے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی، سرکار بھائی صاحب نے نا ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نئے نئے دن تھے کہ جب میری انگزائٹی اور ڈپریشن سے آشنائی ہوئی۔ سرکار بھائی صاحب نے سکوت ڈھاکہ کا یہ موقع تھا جی، تو ان دنوں میں اب ظاہر ہے ایسا ایک وہ تھا کہ ہمارا ایک بازو کٹ گیا تھا پاکستان کا، اور وہ اس کی ہر حساس بندے کو بہت تکلیف تھی جی اس وقت، بہت سخت۔ تو سرکار بھی اسی ڈپریشن میں سے پھر گزرے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ میں ایسے باغ میں پھر رہا تھا تو وہاں پر نا ایک بابا آیا، تو میں نے کہا جی بابا جی، انہوں نے کہا وہی ہمارا پرانا سوال، کچھ دو۔ کہتے میں نے بڑی احتیاط سے نا اپنے پیسوں میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کے میں نے بابا جی کو پیش کیے ہیں، تو بابا جی نے بولنا شروع کر دیا کہ یہ جو سفر ہے، یہ بعض دفعہ سفر جو ہے تمہیں ایک نئے سفر کا آغاز کرانے کے لیے بھی شروع ہوتا ہے، بعض اوقات غم تمہیں ایک نئی دنیا سے روشناس کروانے کے لیے شروع ہوتا ہے، بعض اوقات غم تمہیں سرفراز کرنے کے لیے شروع ہوتا ہے، اور جس طرح سے وہی اللہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالنے والا ہے، اور وہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا ہے، وہ تمہیں بھی اس ڈپریشن سے باہر نکال لے گا اور وہ ایک نئی دنیا سے روشناس کرے گا۔ کہتے ہیں جی وہ بابا بولتا جا رہا تھا اور میری جو ہے نا وہ گتھیاں سلجھتی جا رہی تھی، اور بولتے بولتے اچانک وہ بابا خاموش ہو گیا۔ تو میں نے کہا بابا جی اور کچھ بات بتائیں، تو انہوں نے کہا جس طرح سے تم نے اپنے پیسوں میں سے مجھے یہ پیسے دیے ہیں نا، مکمل نہیں دیے، اس طرح سے
تمہارے پاس میرے دینے کے لیے اتنا ہی تھا جو میں نے تمہیں دے دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا کہتے جی اب یہ اس کے بعد نا بابے نے کہا کہ تم نا مجھے کارڈ لکھ دو, کبھی میں آیا تو تم سے ملوں گا. کہتے میں نے اس کے اوپر اپنا نام لکھا کارڈ کے اوپر اور اپنا پتہ لکھا کہ میں یہاں کا رہائشی ہوں. اب یہ واقعہ ہو گیا اور اس واقعے کو کئی سال گزر گئے. کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد نا میں ایک دن مسجد سے باہر نکل رہا تھا, میں نے ایک بابا دیکھا اور وہ بابا مجھے بڑا مسٹیریس سا لگا. میں نے اس بابے کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں یہ وہ والا بابا نہیں تھا, کوئی اور تھا یہ. تو میں اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا نا تو اس نے کہا کہ اور تمہیں ہم نے پہلے بھی منع کیا تھا ہمارے پیچھے مت آنا, تو تم ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا بابا جی آپ سے ملاقات کرنی تھی. انہوں نے کہا اچھا ملاقات تو کرتے ہیں, تو یہ بتاؤ یہ بندہ اور یہ پتہ کہاں پر ہے؟ تو اس نے مجھے جب کارڈ دیا تو میرا وہی والا کارڈ جس کے اوپر میرا نام میرا پتہ میرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوتا وہ کارڈ اس پر. انہوں نے کہا جی یہ کارڈ تو میں نے اس کو دیا تھا. انہوں نے کہا ہم ہر رنگ میں آتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ ہر رنگ میں آ کے پھر وہ کوئی بات بتاتے رہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو. تو ایڈ ملتی ہے ضرور. اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں نا تو یہ مت سمجھیں کہ اس راستے میں آپ تنہا چل رہے ہیں. اگر آپ کا راستہ خالص اللہ کا راستہ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو کسی جگہ پہ بھی اگنور کرے گا. وہ آپ کی ہیلپ ضرور کرتا ہے. وہ کہیں سے بھی کوئی ایڈ بھیج دے, کسی بندے کی شکل میں بھیج دے, کسی خیال کی شکل میں بھیج دے, کسی خوشبو کی شکل میں بھیج دے, وہ ضرور بھیجتا ہے جی وہاں پہ ایڈ اللہ تعالیٰ. تو وہ سرکار کا جو ڈپریشن تھا اور انگزائٹی تھی وہ ایک بزرگ کے بتانے سے ختم ہو گئی. اینگل چینج ہو گیا نا جی, کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ گہرائی کا یا بالکل راستہ گم ہو رہا ہے جس کے بیچ میں, وہیں سے ہی ایک نیا راستے کا آغاز ہوتا ہے. ایک بندہ آیا سرکار ویس صاحب کے پاس تو اس نے کہا کہ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے نا چاروں طرف کوئی دیوار ہے اور جدھر دیکھتا ہوں سامنے دیوار ہے, سب کچھ رکاوٹ ہوئی پڑی ہوئی ہے زندگی کے اندر. اور یہ ہمیں یہ جو میں فقرہ سنا رہا ہوں نا یہ میں کئی دفعہ سن چکا ہوں سرکار کے علاوہ بھی, کہ بھئی ایسے جیسے سب کچھ بند ہو گیا جی, کچھ نہیں چل رہا. کچھ کرنا چاہوں, کوئی کاروبار کرنا چاہوں وہ بند ہو گیا, کوئی نوکری کرنا چاہوں وہ نہیں ملتی, کچھ پڑھانا چاہوں بچے نہیں ملتے, راستہ رک رہا ہے, ہر طرف دیوار دیوار دیوار. سمجھ نہیں آتی دیوار کو کیسے نکلیں یہاں سے باہر. تو آپ نے کہا بس تھوڑا سا غور کرو, دروازہ بھی دیوار میں ہی لگا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اکیلا دروازہ نہیں ہوتا ہے, یہیں سے راستہ نکلے گا, یہیں سے راستہ نکلتا ہے. اللہ اکبر. سرکار ویسے فرماتے ہیں کہ بھروسہ اٹھ گیا لوگوں سے نا ہمارا, ایک دوسرے کے اوپر جو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں نا ہمارا وہ بھروسہ اٹھ گیا بھائی جی. تو زندگی میں آپ فرماتے تھے کہ تمہارے دوست ہوتے ہیں, آدھے سے زیادہ دوست غیر مخلص ہوتے ہیں, تھوڑے سے بیچ میں سے مخلص بھی ہوتے ہیں. اب جو مخلص دوست ہیں نا ان پر بھروسہ کرنا بھی سیکھو. جب تم بھروسہ کرنے والے بن جاؤ گے نا, انگزائٹی ڈپریشن کا سب سے بڑا جو اینمی ہے نا جی وہ بھروسہ ہے. بھروسہ ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے, شک, ہاں کسی بھی یقین نہیں رہتا, وہ گمسم سے رہنا شروع ہو جاتا ہے, کسی سے بات نہیں کرتا. بات کرے تو وہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ پہلے اس کو یہ لگتا ہے کہ ایک تو میری بات کوئی نہیں سمجھے گا, اور دوسرا اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی مجھے صحیح بات نہیں بتائے گا. اس لیے وہ اپنے اندر اپنی جنگ خود ہی لڑ رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات خود ہی شکست دے رہا ہوتا ہے, اور خود ہی فتح لے رہا ہوتا ہے, اور خود ہی جیت رہا ہے, خود ہی ہار رہا ہے. اپنے اندر ہی جنگ لگائی ہوئی اس نے. کسی ٹائم ٹھیک ہو جائے گا, کسی ٹائم خراب ہو جائے گا, وہی خیال دوبارہ پچھلے والا آ جائے گا کہ وہ میرا میاں مجھے چھوڑ گیا ہے, میری بیوی چھوڑ گئی ہے, میری سہیلی چھوڑ گئی ہے, تو میرا دوست چھوڑ گیا ہے, تو فلاں ہو گیا, تو یہ ہو گیا. تو یہ سارے واقعات کوئی دنیا کے اندر نئے تو نہیں ہو رہے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے اس سے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہوا ہے. وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میں اکثر بیٹیوں سے میری بات ہوتی ہے تو شادی شدہ جو بیٹیاں ہیں ہماری وہ اکثر میاں کا گلہ, میاں کی بے اعتنائی کا گلہ, ٹائم نہیں دیتا,
کسی نے کہا کہ جی وہ ایک دم سے مجھے چھوڑ کے چلا گیا, میرا کیا قصور ہے, میں نے تو بڑی محبت سے رکھا ہوا تھا اور یہ تھا وہ تھا. اب اس کے بیچ میں جہاں پہ خلا پیدا ہو رہا ہے نا, وہ ان کو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ وہ خلا کہاں پہ پیدا ہوا ہے, کہ جہاں سے وہ سارے ڈپریشن کا آغاز ہوا ہے. وہ خلا ان کو لگتا ہے کہ تھا ہی نہیں کبھی, حالانکہ تھا. وہ اینگل پہ کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں. تو کوئی ایک بھروسے کے لائق ہونا چاہیے جو آپ کے علاوہ بھی آپ کو بتا رہا ہو. دیکھیں میچ ہو رہا ہوتا ہے نا جب کبھی گراؤنڈ میں, تو جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا, اس کو بہت اچھا میچ اور پوری سائیکی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کیوں پاس دیا, اس کو پاس دے دیتا, وہ خالی کھڑا ہوا تھا وہاں پہ, ہے نا. کوچ باہر ہوتا ہے, کوچ باہر سے اسٹریٹجی بتا رہا ہوتا ہے کہ تم نے اب یہ کھیلنا ہے, ادھر سے اٹیک کرنا ہے, ادھر سے یہ کرنا ہے. تو وہ اس کو باہر سے بہت اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے. کھیلنے والے کو بعض اوقات وہ الگ اینگل نظر نہیں آ رہا ہوتا, اسی طرح فاؤل بھی نظر نہیں آ رہا, اپنے فاؤل بھی نہیں نظر آ رہے ہوتے بالکل بھی. تو جو باہر والا ہے نا, وہ بعض اوقات بتا دیتا ہے آپ کو, مخلص اگر ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پہ میاں فاؤل کھیل رہے ہو, یہ بات غلط ہے, اس کو ٹھیک کر لو, اس کو جانے دو. تو وہ بھروسہ کسی پہ ہوگا تو کہ ٹھیک ہوگا نا جی معاملہ. بھروسے لائق اپنے ارد گرد لوگ ضرور رکھیں. اگر یہ لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو گیا, آپ کے ڈپریشن کا سمجھے ستیہ ناش ہونا شروع ہو گیا, قریب نہیں آئے گا. ہماری غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہے نا, وہ غلط فہمیاں دور کرنے والا کوئی ہو, جی ہاں, کوئی بات کرنے والا ہو. اس دن ایک خاتون آئی تو انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی کہ وہ ایک فقیر ہیں, تو کہتی ہیں میں نے نوٹ کیا کہ دوسروں کو آسانیاں دیتے ہیں, خود غم میں رہتے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں, تو انہوں نے جواب دیا کہ فقیر کے جو غم ہے نا وہ اپنے ہوتے ہیں اور خوشیاں پرائی ہوتی ہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اب یہ بھی تو ایک پرسپیکٹیو ہے نا کہ غم کو قبول کر لیا, غم کو انعام سمجھ لیا. ہاں دیکھ لیجیے, ہماری یوں کہے نا کہ نصیب, تقدیر, حاصل, محرومی, سارا ڈپریشن ان میں چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر, بالکل. یہ پوائنٹ ذرا غور کر لیں. نصیب کا جھگڑا, تقدیر کا جھگڑا, حاصل کا جھگڑا, محرومی کا جھگڑا, یہ سارے جھگڑے جو ہے نا وہ ہمارے یہ ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں. اگر ان حالات میں آپ کا اللہ کے اوپر فیتھ پکا ہونا, اس لیے کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کو یہ بیماری نہیں ہوتی ڈپریشن کی, انگزائٹی کی, کیونکہ کوئی بات اس کو پھر سمجھانے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پر. اگر وہ فیتھ والا ہے تو فیتھ اس کو اس میں سے نکال کے لے جائے گا. سرکار فرماتے تھے کہ یہ جو ڈپریشن ہے گھس بیٹھی ہے, یہ آپ کے اندر چپکے سے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح آپ کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جسم کھوکھلا ہونا شروع ہو گیا. جیسے سرکار فرماتے تھے کہ بیمار وجود کے لیے ہر موسم خطرے کا موسم ہے. تو خیال بھی اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہر موسم خطرے کا موسم ہے, ہر بات خطرے کی بات ہے. تو اللہ پہ جو بھروسہ کرنے والے جو لوگ ہیں نا جی, وہ ان چیزوں کو بالکل اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو دوسرے کے پیسے کمانے کے اوپر ان کو دکھ نہیں ہوتا. ایک بھائی امیر ہو گیا تو ایک غریب ہو گیا, تو غریب بھائی دکھ نہ کرے اپنی تقدیر کے اوپر, امیر بھائی اپنے پیسے کے اوپر نازا نہ ہو, اپنے غریب بھائی کی مدد کرے, ورنہ یہی پیسہ اس کے لیے ڈپریشن کا باعث بن جائے گا ایک ٹائم پہ. بالکل بنے گا, کیونکہ اس نے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا, اس کا حصے دار نہیں سمجھا کہ میری محنت میں میرے بھائی کا کیا کام ہے, اور کام تو میں کر رہا ہوں, محنت میں کر رہا ہوں, بھائی کو میں کیوں دوں. مجھے یاد ہے جی, وہ امریکہ میں نا 2 بچے ہیں وہاں پر, اور ان کا ایک بھائی ادھر پنڈی میں ہوتا ہے جی. تو وہ اپنے بھائی کو نا یہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں, وہاں پہ ماشاءاللہ وہ اچھا کام شم کر رہے ہیں بہت, اور بھائی چونکہ پیسے مل جاتے ہیں تو لہٰذا بھائی کچھ بھی نہیں کر رہا, ایڈ پہ چل رہا ہے وہ. تو وہ مجھے ایک دن کہتے ہیں امریکہ والے بھائی کہ جی دیکھیں ہمارا بھائی ہے, ہم نے اس کو اوبر بھی لے کے دی, ہم نے یہ بھی کیا, وہ کام ہی نہیں کرتا جی, بس ہم بچوں کی فیسیں دے دیتے ہیں, گھر کا خرچہ چلا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. میں نے کہا جی آپ اس بات
پہ افسوس کر رہے ہیں اپنی اس تقدیر پہ کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت ناکارہ بھائی دیا. آپ اس بات کا گلہ کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے بھائی کی قسمت پہ نازا ہوں کہ اللہ نے اس کو کتنے اچھے بھائی دیے جو اس کی مدد کرتے رہتے واہ ہیں. سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، کیا کہہ رہے جی، واہ. جس بات کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بری بات ہے، وہی اس کے بھائی کے لیے کتنی اچھی نیک بات ہے کہ بھائی اس کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ اپنے اب یہ جو اینگل ہے نا، یہ اس کے بیچ میں تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنی غربت کے اوپر اگر اعلان کر جائے کہ میں راضی ہوں، لو ڈپریشن کبھی چھو کے بھی نہیں گزرے گا اس کو.